بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اختر رضا ایڈوکیٹ۔ آج ہم 154 ضابطہ فوجداری کے موضوع پر روشنی ڈالیں گے کہ FIR جو ہے وہ درج کرانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بہت ہی سادہ بات میں آپ کو عرض کروں گا۔ اگر کسی دوست کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے، جب کوئی بھی شخص جس کے ساتھ کوئی ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے، کوئی اوفینس کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے اس کے خلاف، تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے، اگر اس واقعہ کے نتیجے میں ایک جرم کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، ایک جرم بنتا ہے، تو آپ کو درخواست لکھنی آنی چاہیے، اور یہ درخواست جو ہے کوئی ایگزاسٹو اور ڈیٹیلڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو آپ جتنی مختصر ان شارٹ بنائیں گے، یہ اتنا ہی آپ کو بینیفٹ ہوگا۔ اب اگر میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ درخواست کس طرح ہونی چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب درخواست لکھیں گے تو اوپر لکھیں گے: باخدمت جناب SHO صاحب، تھانہ سٹی کبیر والا، درخواست اندراج مقدمہ برخلاف الزام علیہن فلاں فلاں فلاں۔ جو بھی آپ لوگ، ایک ہے یا اس سے زیادہ لوگ ہیں، ان کو نامزد کر دیں۔ پھر اس کے بعد جناب علی یہ گزارش ہے، اور گزارشات کے اندر آپ جو لکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ وقوع اگر آج کا ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس وقت واقعہ ہوا ہے اسی وقت فوراً یہ اپلیکیشن لکھنی چاہیے کہ گزارش ہے کہ آج امروز مرخہ 5/8/2022 کو بوقت اتنے بجے میں فلاں جگہ پر موجود تھا۔ اب یہ تینوں چیزیں آ گئیں، مقام آ گیا، آج ڈیٹ آ گئی، مہینہ آ گیا، سال آ گیا، اور وقت آ گیا۔ اس وقت میں یہاں پر موجود تھا، اس وقت فلاں فلاں لوگ موٹر سائیکل پر ہے، مسلح اسلحہ تھے، کس کے بعد کون سا اسلحہ تھا یہ بھی آپ نے نامزد کرنا ہے، کس کے پاس سوٹا تھا، اسپیسیفائی کرنا ہے، اور انہوں نے آتے ہی کس نے للکارا اس کو اسپیسیفائی آپ نے کرنا ہے، اور اس کے للکارنے پر فلاں نے مجھے سوٹا مارا جو مجھے سر پر لگا یا جس جگہ پر بھی لگا، اسپیسیفائی کرنا ہے، مخصوص کرنا ہے اس چیز کو۔ ہر ملزم کا جو رول ہوگا وہ آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے، فلاں نے یہ کیا اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ زخم آیا، فلاں نے فلاں جگہ پر وار کیا، فلاں نے فائر کیا جو مجھے یہاں پر لگا، نان وائٹل پارٹ پر لگا، ٹھیک ہے، ٹانگ پر لگا۔ تو آپ نے ہر ملزم کا ایک رول جو ہے اسپیسیفائی کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا جی، اب آپ نے وقوع بیان کر دیا، وقوع کو بالکل ان شارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی دوران کیا ہوا جی، اسی دوران فلاں فلاں لوگ، ایک شور ہوا، فائرنگ کی آواز آئی، جو بھی ہوئے فلاں فلاں لوگ ہیں، وہ آ کے انہوں نے انٹرفیئر کیا، اور انہوں نے آ کے کیا کیا جی، انہوں نے ان لوگوں کی منت سماجت کر کے میری جان بچائی، ورنہ یہ مجھے جان سے یہ مجھے مار دیتے، یہ مجھے قتل کر دیتے۔ وجہ پھر اس کے بعد نیچے لکھیں گے وجہ ناد کیا۔ وجہ ناد یہ ہے کہ ہماری چاند روز پہلے یا اتنے روز پہلے فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر اس وجہ سے طلق کلامی ہوئی، اور اس طلق کلامی کی وجہ سے انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں آپ کو اس کا سبق سکھاؤں گا۔ بالکل نشاٹ کرنا ہے، اور نیچے پھر اس کے اندر آپ کہیں گے کہ اس ملزم نے جو ہے، اب اس موٹیو کے بعد اب ملزم نے جو ہے فلاں فلاں جرم کر کے، ٹھیک ہے، حملہ کر کے، میری جان، مجھے قتل کرنے کی نیت سے مجھ پر حملہ کر کے، فائر کر کے، ٹھیک ہے، جرم کا ارتکاب کیا ہے، ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور
FIR درج کی کر کے ان کو گرفتار کیا جائے اور قرار واقعی سزا دلائی جائے. تو بہت ہی سادہ یہ طریقہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ ایک آؤٹ لائن ہے، آپ اس پیٹرن کو سامنے رکھ لیں. میں جب بھی FIR کی درخواست لکھتا ہوں ویری شارٹ لکھتا ہوں اور اس میں بہت بینیفٹ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وقوع ہمیشہ سچا بنائیں. جتنے لوگ ہیں اتنے لوگ لکھیں. ایک ہے ایک لکھیں، دو ہے دو لکھیں. جو واقعہ جس طرح ہوا ہے اسی طریقے سے لکھیں گے تو آپ کو بعد میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. پھر آپ حلف پر کوئی بات آتی ہے تو آپ حلف پر بھی آپ تیار رہیں گے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. 4 لوگوں میں، پنچایت میں، تھانے میں، جہاں بھی یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بالمقابل تفتیش ہوتی ہے، کہاں آپ کو اس تفتیش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. آپ کنفیڈنٹ رہیں گے کہ آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا. چاہے ایک جرم نہیں لگتا، ایک اوفینس نہیں لگتا، ایک دفعہ نہیں بھی سیکشن اٹریکٹ کرتا آپ کی سچی کہانی، سچی بات بتانے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں، اس بات سے نہ گھبرائیں. لیکن جھوٹی کہانی اور نہ لکھیں، جھوٹی کہانی نہ بتائیں اور لوگوں کو غلط طور پر بھی نامزد نہ کریں. اگر آپ یہ کریں گے تو بھی آپ کی جو ہے FIR کو نقصان پہنچے گا. بعد میں آپ وہ بندہ بے گناہ ہو جائے گا اور آپ کی FIR جو ہے اس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. اگر آپ نے FIR میں کامیاب ہونا ہے، FIR کو کامیاب کرنا ہے، تو سچائی پر مبنی وقوع بیان کریں. اس میں آپ مائنر اوفینس بھی لگ جائے گا نا تو اگلے بندے کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے کہ آپ نے وقوع سچا بیان کیا. اب وہ اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتا اور آپ سب سے بڑی جیت اخلاقی فتح ہوتی ہے وہ آپ کو ملے گی. اور یہ میں نے کئی دفعہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے اور جن کو بھی میں نے سچی کہانی پر مبنی FIR لکھ کر دی ہے وہ ہر جگہ سرخرو میں ہے. تو یہ میری ایک پہلی ایڈوائس ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ FIR کیسے درج ہوتی ہے. FIR 154 CRPC یعنی دفعہ 154 ضابطہ فوجداری کے تحت درج ہوتی ہے. اب FIR درج کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی انگریڈینٹس کیا ہیں؟ انگریڈینٹس اس کے یہ ہیں کہ کوئی ایک آپ اطلاع دیتے ہیں پولیس کو. کس طرح؟ ایوری انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو کگنیزیبل اوفینس. اب جو آپ پولیس SHO کو یعنی تھانہ کے انچارج کو درخواست دیں گے یا FIR کے لیے جائیں گے تو آپ قابل دست اندازی پولیس جو جرم ہوگا اس کی اطلاع وہاں پر دینی ہے آپ نے، چاہے وہ ناقابل دست اندازی پولیس بھی کیوں نہ ہو. مقصد یہ کہ FIR آپ کی قابل دست اندازی پولیس جو جرم ہوگا اس میں ہوگی. اب قابل دست اندازی پولیس جو جرم ہے وہ کیا ہے اور ناقابل دست اندازی پولیس جرم وہ کیا ہے. اس حوالے سے میں عرض کروں کہ کوئی بھی جرم جس میں پولیس آپ کو بغیر وارنٹ عدالت سے حاصل کیے گرفتار کر سکتی ہے، یعنی براہ راست خود پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے، ایسا جرم جو ہوتا ہے اس کو قابل دست اندازی جرم کہتے ہیں. اور جو جرم ناقابل دست اندازی پولیس ہوتا ہے اس میں پولیس کو عدالت سے اجازت لے کر آپ کو گرفتار کرنا پڑتا ہے. تو اب جو ہے آپ نے SHO کو درخواست دی، قابل دست اندازی پولیس کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے. پھر اگر آپ نے تحریری دے دی ہے درخواست سو بیٹر، لیکن اگر آپ نے تحریری نہیں دی اور آپ نے زبانی آپ لکھواتے جائیں گے، SHO صاحب اس کو لکھتے جائیں گے، یا SHO صاحب خود نہیں لکھتے تو اپنے کسی بھی جونیئر افیسر کو جو ان کے متحد ہوگا، سب آرڈینیٹ افیسر جو ہوگا پولیس افیسر، اس کے حوالے آپ کو کریں گے، وہ آپ کی FIR درج کریں گے. آپ بولتے جائیں گے، وہ وہی ول ریڈیوسڈ انٹو رائٹنگ. پھر کیا ہوگا جب یہ درج کر لی جائے گی، جب آپ کی اب جو رداد ہے استغاثہ ہے یہ درج ہو جائے گا، کیا ہوگا اس کے بعد اس کو وہ جو افیسر ہے جس نے لکھی ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا. اور اگر وہ پڑھ کے نہیں سناتا تو آپ اسے کہیں کہ ہمیں پڑھ کے سنائیں. جب وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا لکھا ہے. اگر
آپ نے جو بتایا اس نے من و من وہی لکھا ہے اور اس سے آگے پیچھے نہیں گیا، کوئی چیز سکپ نہیں کی، تو پھر آپ اس سے آپ کو یہ ہوگا سیٹسفیکشن ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جو آپ نے زبانی اطلاع پہنچائی ہے یا تحریری طور پر جو اطلاع دی ہے، وہ اس کو جو ہے اگر اس نے تحریر میں لے کے آ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پڑھ کے بھی سنا دی ہے، تو پھر کیا ہوگا، شیل بی سائنڈ بائی دی انفارمنٹ، یعنی پھر اس پر آپ کے وہ دستخط لیں گے، آپ وہاں پر دستخط کریں گے اگر زبانی جو ہے، اگر آپ نے زبانی پڑھ کر سنائی ہے۔ ادروائز اگر آپ نے تحریر دی ہے تو وہاں پر آپ پہلے ہی دستخط اپنی استغاثہ پر کر چکے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے سائن کرنے سے پہلے آپ کی سیٹسفیکشن آپ خود اپنی کر لیں کہ جو کہانی میں نے بتائی، جو وقوع بتایا، یہ وہی لکھا گیا۔ اگر آپ کی مرضی کے خلاف کچھ لکھا گیا ہے تو پھر آپ اس پر دستخط نہ کریں اور انہیں کہیں جی یہ میری مرضی کے خلاف نہیں لکھا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جو سبسٹنس آف دیٹ انفارمیشن ہوگا، خلاصہ اس کا، وہ آفیسر جو ہوگا وہ اس کو ایک رجسٹر اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر خلاصہ لکھا جاتا ہے، رپٹ لکھتے ہیں، اس کے اندر اس کو خلاصے کو لکھ دے گا اور وہاں پر رپٹ بھی جو ہے درج کر دے گا، اس کا نمبر بھی لگ جائے گا، اور اس کے بعد یہ ایف آئی آر جو ہے فائنل ہو جائے گی۔ اس کی 4 کاپیاں ہوتی ہیں، ایک کاپی آپ کے لیے ہوتی ہے، ایک اسی آفس کے لیے ہوتی ہے جہاں لکھی گئی، ایک ایس پی کے لیے بھیجتے ہیں، ایک مجسٹریٹ صاحب کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب آپ کو ایف آئی آر مل جائے گی، کاپی اس کی۔ اب جو ہے آپ جو ہے کمپلیننٹ کی آپ کی حیثیت ہوگی، یہاں تک بات ٹھیک ہوگی۔ اب اگر پولیس ایف آئی آر نہیں دیتی تو پھر آپ کیا کریں گے، کیونکہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے ہماری سوسائٹی کا المیہ با اثر ہونا ضروری ہے، تو پیسے والا ہونا ضروری ہے، یا تو آپ پیسے دیں ان کی مرضی کی ایف آئی آر ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا دوسرے ہاتھ کو، یا پھر آپ بہت با اثر ہو، یا پھر آپ کا تعلق آپ کا ایسا ہو ان کے ساتھ، تو ایسی چیزیں اگر ہوں گی تو ایف آئی آر فوراً ہو جاتی ہے، ورنہ عام بندہ جو ہوتا ہے وہ بیچارہ وہ تو پٹ جاتا ہے، رل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر کیا ہوگا، اگر آپ کی ایف آئی آر نہیں ہوتی تو پھر آپ سپیریئر آفیسر کے پاس جائیں گے، پولیس کا جو سپیریئر آفیسر ہوگا جو اس پیٹرن میں بنایا گیا ہے۔ آج کل ایس پی انویسٹیگیشن کو شکایت کی جاتی ہے کہ ایس ایچ او میری ایف آئی آر درج نہیں کی، تو وہاں پر اگر درج ہو جاتی ہے، آپ کا وقوع جینون سمجھا جاتا ہے کہ یہ وقوع ہوا ہے، اتنا کافی ہوتا ہے کہ یہ وقوع ہوا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے جی، اس کے بعد وہ اگر ایف آئی آر کا آرڈر کر دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کے پاس اگلا جو فورم ہے وہ ایڈیشنل یا سیشن کورٹ ہوتی ہے۔ سیشن کورٹ میں آپ 22A کے تحت وہی اپنا استغاثہ، آپ اپنی جو دروداد، اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ لے کے جاتے ہیں کہ آپ اگریوڈ پارٹی ہیں، آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، تو وہاں 22A کے تحت سیشن کورٹ جسٹس آف پیس کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایف آئی آر کا آرڈر دیتی ہے، اور اس طریقے سے آپ کو یہاں پر دادرسی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر ہائی کورٹ موجود ہے، اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ بھی موجود ہے، تو یہ ایف آئی آر کا طریقہ ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ایف آئی آر اگر کگنیزیبل اوفینس کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو یہ پولیس آفیسر جو ہے، انچارج پولیس آفیسر، انچارج تھانہ یعنی ایس ایچ او، اس کی ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی ہے اس کی کہ یہ ایف آئی آر آپ کی درج کرے۔ اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتا تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض کیسز کے اندر ہائی کورٹ نے ان پر ایک فائن امپوز کیا ہے، ڈپارٹمنٹل انکوائری ہولڈ کرائی ہے، اور ان کو جو ہے ان کے خلاف ایک اسٹرکٹ ایکشن لیا گیا ہے، حالانکہ یہ پولیس آفیسر کی ڈیوٹی ہے کہ اگر آپ مطابق کنٹینٹس آف اپلیکیشن یعنی مندرجات درخواست کو سامنے رکھ کے اگر کگنیزیبل اوفینس بنتا ہے اور اس کے مطابق جو بھی دفعات، جو بھی جرم کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ ان کو لگانا چاہیے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اگر نہیں وہ کرتے تو وہ بھی میں نے آپ کو ہلکا سا ٹچ دے دیا ہے
اس کے بعد ہم FIR درج ہونے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں، اگلے کون سے مراحل ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ جاتے ہوئے آپ سے درخواست ہے کہ یہ آپ اپنا چینل، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ کی ویڈیوز اور قانونی مشوروں کے ساتھ میں آپ تک رسائی حاصل کر سکوں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔